اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینہ ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے، 43 اور 44، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادل کو چلاتا ہے، پھر اسے آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان سے نکل رہی ہے، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں میں جو اس میں ہیں کچھ اولے اتارتا ہے، پھر انہیں جس کے پاس چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اور انہیں جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے۔ اللہ رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہے، عدل بدل کرتا ہے، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ بندہ اس پوری کائنات میں چاروں طرف غور کرے، اپنے آپ میں غور کرے، اپنی پیدائش پر غور کرے، اپنی زندگی کے لمحات پر غور کرے، اور کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں پر غور کرے کہ اللہ کیسے ان کو پروان چڑھا رہا ہے، کیسے اس پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، کیسے سورج نکلتا ہے، کیسے ڈوبتا ہے، کیسے چاند نکلتا ہے، کیسے چاند میں روشنی ہے، کیسے ستاروں میں چمک ہے، کیسے آسمان بلا ستون کے قائم ہے، کیسے زمین ہے، زمین کے اندر سے غلے کیسے نکلتے ہیں، زمین کے اندر سے درخت کیسے نکلتے ہیں، درختوں کے مختلف جو پھل ہوتے ہیں ان کے الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں، کچھ درخت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پھل کڑوے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے میٹھے ہوتے ہیں، الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں۔ اس پر انسان غور کرے۔ جہاں بہت ساری چیزوں پر اللہ رب العزت نے غور فرمانے کا حکم دیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ ذرا تم غور کر کے دیکھو اس بارش کے نظام کو، جو آسمان سے پانی برستا ہے، اس کے نظام کو دیکھو، اور کبھی اولے برستے ہیں اس کے نظام کو دیکھو۔ یہ سورج کی جو شعاعیں ہیں، اس کی کرنیں وہ زمین پر پڑتی ہیں، یہاں دریا ہیں، ندی ہیں، تالاب ہیں، اور پھر وسیع و عریض سمندر ہیں۔ جب سورج کی شعاعیں پانی پر پڑتی ہیں تو یہ بھاپ بن جاتا ہے پانی، اور بھاپ بن کر پانی آسمانوں کی طرف اڑتا ہے، اور پھر وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور یہ پانی سے لبالب بھرے ہوئے بادل اب ہوائیں ان کو ہانک کر لے جاتی ہیں، اور اللہ جہاں چاہتا ہے ان کو برسا دیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر یہ سارا پانی ایک ہی جگہ پر برس جائے تو تباہی اور بربادی آ جائے، طوفان آ جائے، لیکن اللہ جہاں چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے پانی نازل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آسمانوں کے اوپر دیکھو، یہ جو پہاڑ ہیں، برف کے پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، ان میں سے اولے گرتے ہیں۔ اگر یہ پورے پہاڑ زمین پر گر پڑے تو لوگوں کا کیا ہو جائے، لیکن نہیں، اس میں سے اولے گرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اولے، اور پھر یہ اولے جہاں چاہتا ہے اللہ گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ پھیر دیتا ہے۔ یہ پوری طاقت، پوری قدرت، پوری قوت سب اسی کی ہے۔ آسمان میں جو بجلی چمکتی ہے، اس بجلی کو دیکھو، تمہاری نگاہیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کچھ سجائی نہیں دیتا، اس قدر تیز روشنی۔ اللہ جہاں چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے، اور جس علاقے کو چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ساری چیز یہ بتاتی ہے کہ اس روئے زمین پر، اور روئے زمین پر ہی نہیں بلکہ اس پوری کائنات میں حکم صرف اللہ کا چل رہا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ تو اس پوری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟
اللہ چلا رہا ہے، جو تنہا ہے، اکیلا ہے، وہی اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کے مجال نہیں ہے کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے، سب اس کے آگے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ وہ ستودہ صفات ہے، وہ بلند صفات ہے، وہ الحی القیوم ہے، وہ العزیز المتعال ہے۔ تو یہ رات اور دن کا آنا، یہ سب اللہ رب العزت کرتا ہے، اور اس میں بندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، آنکھ والوں کے لیے، جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو بات کو غور کرنا چاہتے ہیں، وہ دیکھیں۔ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو وہ مخلوق ہیں، وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ کا ان پر حکم چلتا ہے، تم نے انہی کو اپنا خالق سمجھ رکھا ہے، اپنا حاجت روا، مشکل کشا، پریشانیاں مصیبتیں دور کرنے والا، عطا کرنے والا، سب تم نے ان کو سمجھ رکھا ہے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری مخلوقات اللہ کے سامنے سب کے سب عاجز ہیں، سب کے سب بے بس ہیں۔ اللہ عطا کرتا ہے تو پاتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام کے تمام لوگوں، سارے کے سارے لوگوں سنو، سب کے سب لوگ، اس میں سب شامل ہیں۔ یا ایھا الناس، تمام کے تمام لوگ، ان تمام لوگوں میں انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہیں، اتقیاء بھی، صلحاء بھی، سب اس کے اندر شامل ہیں کہ سارے کے سارے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ذرا غور کرو، الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ یہ جب لفظ کہے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غور کرو، تم دیکھو، تم تدبر کرو، فکر کرو، سوچو، دیکھو اور غور کرو۔ کبھی ایسا ہو کہ تم اکیلے بیٹھ جاؤ، تنہائی میں بیٹھ جاؤ، بستر پر لیٹ جاؤ اور سوچو اپنے بارے میں، کائنات کے بارے میں، ہم کیا ہیں، یہ کائنات کیا ہے، ہم کہاں جائیں گے مرنے کے بعد، اور پھر تمہیں جواب ملے گا قرآن پاک میں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ پوری کائنات ہم نے پیدا کی ہے، اور تم کو بھی اور تمہارے باپ داداؤں کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم نیک کام کرو۔ ہم نے اپنے نبی بھیجا ہے، اس نبی کی باتوں کو تم مان کر ہمارے پاس میں آؤ تو ہم تمہیں انعام دیں گے، اور اگر تم جرم کر کے آئے اور شرک کر کے، کفر کر کے آئے اور بے انتہا گناہ کر کے، تو پھر ہم تمہیں سزا دیں گے۔ تو یہ پوری اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، یزجی، اسجا یزجی کے معنی آتے ہیں ہانک کر لے جانا، چلا کر لے جانا۔ یہاں پر بھی بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کیسے بادلوں کو ہانکتا ہے۔ ہواؤں کو اللہ حکم دیتا ہے، وہ ان بادلوں کو ڈھکیلتی ہیں، بادلوں کو پش کرتی ہیں، پھر یہ بادل آگے بڑھتے ہیں۔ آدمی کو لگتا ہے کہ یہ کالے کالے بادل یہاں برس جائیں گے، لیکن تبھی ہوا کا جھونکا چلتا ہے اور بادل آگے بڑھ جاتے ہیں اور کسی اور زمین پر جا کر برستے ہیں، اور یہ زمین ویسی ہی پیاسی رہ جاتی ہے۔ تو یہ نظام پر غور تو کرو کہ کرتا کون ہے؟ یہ اللہ ہے جو ان بادلوں کو چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے اور پھر تہ بتہ بناتا ہے۔ جن لوگوں نے ایروپلین میں، ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے، انہوں نے بادلوں کو دیکھا ہوگا کھڑکی سے، کیسے تہ بتہ ہیں، نیچے، پھر اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، ایک تہ پوری لگی ہوئی ہے۔ اور پھر تم دیکھو کہ انہی بادلوں کے اندر پانی بھرا ہوا ہے۔ اللہ ہوائیں چلاتا ہے، وہ بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں، پھر ہوائیں جو ہیں ان کو جوڑتی ہیں، تہ بتہ کر دیتی ہیں، اور پھر ہوائیں انہیں برسانا شروع کر دیتی ہیں۔ سورہ اعراف میں، سورہ روم میں، سورہ فاطر میں بھی یہی مضمون جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ جو پانی سے بھرے ہوئے ذخیرے ہیں، ذرا سوچ کر دیکھے انسان کہ یہ سینکڑوں ہزاروں مربع میل پر پھیلے ہوئے یہ بادلوں کا کروڑوں اربوں ٹن پانی اگر ایک ہی وقت میں زمین پر اللہ تعالیٰ گرا دے تو کیا یہ زمین باقی رہ جائے گی؟ کوئی جاندار باقی رہ جائے گا؟ کوئی پودا باقی رہ جائے گا؟ کوئی مکان، کوئی گھر باقی رہ جائے گا؟ نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ہے کہ وہ کہاں اور کتنا برسانا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ کتنا برسایا جائے۔ اور پھر اللہ رب العزت جو آسمانوں کے اوپر جو ٹھنڈک ہے اور بڑے پہاڑ ہیں برف کے، اس میں سے اللہ رب العزت اس میں سے اولے گراتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے اولے ہوتے ہیں۔
اب اگر یہ پورے پہاڑ اگر زمین پر گرا دے تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ اور یہ اولے کہیں پر نقصان بھی کرتے ہیں، فصلوں کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور کہیں پر نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا تم دیکھو کہ جو یہ اولے ہیں تو فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے وہاں پر ان کو گراتا ہے. وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ، اور جن لوگوں سے چاہتا ہے ان اولوں کو پھیر دیتا ہے. اور یہ جو بجلی ہے، اللہ اکبر، یہ جو بجلی ہے یہ کس قدر آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی، چکا چوند کر دینے والی ہے. اور اگر بجلی گر جائے تو کیا عالم ہوگا؟ تو یہ سب نظام قدرت کس کے ہاتھوں میں ہے؟ کون ہے جو اس کو تھامے ہوئے ہے؟ وہ اللہ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا لانا یہ اللہ کرنے والا ہے. رات اور دن کو بدلنا، الٹنا پلٹنا یہ اللہ کرتا ہے. اور اس کے اندر آنکھ والوں کے لیے لِلْأُولِي الْأَبْصَارِ، جو آنکھیں رکھنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت موجود ہے. یہاں پر آنکھیں رکھنے والے سے مراد یہ صرف دیدے نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر مراد یہ ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کیا ہے. اور بسا اوقات لوگ دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بصارت کا استعمال نہ کیا. تو انسان ذرا آنکھ والا ہو جائے، اپنے گرد و پیش کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اللہ کی قدرت کو دیکھے، اس کی کاریگری کو دیکھے، اس کی طاقت کو دیکھے کہ کس طرح اللہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. تو ہم سب کو اسی کے آگے جھک جانا چاہیے، اسی کے آگے سرنگوں ہو جانا چاہیے، اسی کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، اسی سے طلب کرنا چاہیے، اسی سے التجا کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے. وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا سہارا ہے، وہی پریشانی اور مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. اور اس کے علاوہ ہم کسی کو نہ پکاریں، نہ کسی پر اعتماد ہو، نہ کسی پر بھروسہ ہو. صرف توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہو. اور اللہ کی ذات پر ہمارا یہ اعتماد ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کر دے گا. اور اگر ہمارا بھروسہ صرف اسباب کے اوپر ہو جائے کہ بس یہی چیزیں ہیں جو کچھ کرتی ہیں، تو یہ ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا. ان اسباب کو نہیں، ان اسباب کے خالق کو دیکھو، ان اسباب کے پیدا کرنے والے کو دیکھو. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے اور ہم سے حکم دیا ہے کہ تم ان سبب کو اختیار کرو، اسباب کو اختیار کرو. دنیا دار الاسباب ہے، تو یہ اسباب اختیار کیے جائیں گے، سبب اختیار کیے جائیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مشکل کشا کسی اور کو مان لو، اپنا معبود حقیقی کسی اور کو مان لو. تمہارے سجدے، تمہاری قربانیاں، تمہاری دعائیں، تمہاری التجائیں، تمہاری پکار سب کسی اور کے لیے ہونے لگے. لہذا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس اللہ کے زمزمے بلند کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو، اس لیے کہ ہم سب کو مر کے اسی کے پاس جانا ہے اور اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرمائے اور ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے.